اور اسلام کا یہ حکم ہے کہ عورتیں پردے کے دائرے میں رہیں، پردے کے اندر رہیں۔ پردے کے اندر رہنے سے جو چیز کا فائدہ ہے وہ ان لمیٹڈ ہے۔ سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ پردے کے اندر رہنے سے ایک عورت کے اندر عزت اور شرافت کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک عورت کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میں ایک باعزت گھر سے ہوں۔ جب عورتیں نقاب اتار دیں گی، برقع اتار دیں گی، اس کے بعد جب اپنی زینت، اپنا چہرہ، اپنے جسم کی نمائش کریں گی تو ان کے اندر سے عزت اور شرافت ختم ہوتی جاتی ہے۔ جو خاندانی تصور ہوتا ہے وہ سب چیزیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے پردے کا حکم دیا گیا۔ عورتیں اللہ رب العالمین نے ایسی فطرت میں بنائی ہیں کہ ان کو پردے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے بہت سارے مرد ہوتے ہیں جو بنیان پہن کر بھی باہر نکل جاتے ہیں، اور گھٹنے تک کی جو ٹراؤزر وغیرہ آتی ہے وہ بھی پہن کر کے باہر نکل جاتے ہیں۔ ان کو کوئی نہیں دیکھتا، کیونکہ مرد کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں، نمائش کی چیزیں ان کے اندر نہیں ہیں کہ کوئی ان کو دیکھے گا آنکھ پھاڑ کر کے۔ لیکن عورتوں کے اندر اگر عورتیں بنیان پہن کر کے نکل جائیں تو پورے لوگوں کی نگاہ اس کے اوپر رہے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو ایسی فطرت میں ڈالا ہے۔ مرد کو اگر زیادہ پردہ نہ بھی کرنے کو کہا جائے تو ان کی زندگی چل جائے گی، صرف سطر اگر وہ ڈھانک لیں تو بھی ان کے لیے کافی ہے۔ تو جس کو زیادہ پردہ کرنا چاہیے تھا وہ آج مردوں کی طرح کپڑا پہننے والی ہو گئی ہیں، اور مرد اگر کم بھی کپڑا پہنے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں مرد زیادہ اچھا کپڑا پہنتے ہیں۔ عام طور پر لوگ فل آستین کا جو ہے کپڑا پہنتے ہیں، یعنی مردوں میں آپ دیکھیں گے تو فل آستین کا کپڑا پہنتے ہیں، لیکن آپ اگر غور کیجئے تو زیادہ ضرورت کس کو ہے فل آستین کی؟ عورتوں کو۔ لیکن آپ کسی بھی گھر میں فل آستین کی لڑکیوں کو نہیں دیکھیں گے۔ کسی بھی گھر کے اندر آپ چلے جائیے، کہیں بھی آپ چلے جائیے، کوئی بھی عورت، کوئی بھی لڑکی آج کے وقت میں خاص طور سے فل آستین کا کپڑا بنواتی ہے؟ آپ جا کے اپنے گھر میں بھی دیکھیے، کوئی نہیں بنواتی۔ کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کیونکہ انہیں نمائش کرنا ہے، یہ ایک ماحول بن گیا ہے۔ مرد کو بھی گرمی لگتی ہے، ایسا تو نہیں کہ مرد کو گرمی نہیں لگتی، لیکن اس کے باوجود اس کی ذہنیت جو بنی ہوئی ہے، اس کی جو سوچ بنی ہوئی ہے کہ ہمیں کپڑا اچھا پہننا ہے، بہتر پہننا ہے۔ آپ زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں گے فل آستین کا کپڑا مرد پہنتے ہیں، ٹی شرٹ بھی پہنتے ہیں تو فل آستین کی ہی پہنتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ ہاف پہنے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، شرعی اعتبار سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن مرد اس کا خیال کرتے ہیں۔ جن کو خیال کرنا چاہیے ان کے ہاں، بلکہ ان کے یہاں اور چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کل تک تو یہاں تک تھا، یہاں کوہنی تک، اب کوہنی تک بھی نہیں رہ گیا، اب یہاں تک آ گیا۔ اب یہاں تک کا کپڑا پہن کر کے عورتیں اپنے گھر کے اندر رہتی ہیں، اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ جوان لڑکے ہوتے ہیں، بڑی عمر کے لڑکے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے غیر محرم بھی گھر کے اندر آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے، لیکن ان کے سامنے وہ کپڑا پہن کر کے آرام سے رہتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو اسلام نے برداشت نہیں کیا، اسلام نے اس طرح کی چیزوں کو قبول نہیں کیا، ہضم نہیں کیا۔ چہرے کا پردہ جو کہ بہت اہم چیز تھی، لیکن آپ دیکھیے چہرے کے پردے کا بھی کوئی خاص خیال نہیں رہ گیا ہے، بلکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے ہی نہیں اسلام کے اندر۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حج پر تھیں تو وہ بیان کرتی ہیں کہ جب مردوں کا قافلہ ہماری طرف سے گزرتا تھا تو ہم اپنا چہرہ گھما لیتی تھی اور اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیتی تھی، حالانکہ احرام میں ہوتی تھی لیکن پھر بھی کپڑا ڈال لیتی تھی۔ اسی حدیث کی بنا پر علماء نے کہا ہے کہ عورتیں اگر پردے کی وجہ سے تھوڑے دیر کے لیے اگر چہرے کو ہلکا سا اوڑھنی وغیرہ ڈال لیتی ہیں تو ان کے احرام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اسی حدیث کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ ہم اپنا چہرہ جو ہے ڈھانک لیا کرتے تھے یا اپنا چہرہ گھما لیا کرتے تھے۔ اگر اسلام میں چہرے کا پردہ نہیں ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیوں کیا؟ اور الوجہ اصل الزینہ کہا گیا ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ چہرہ جو ہوتا ہے یہی اصل زینت ہوتی ہے، اور اسلام میں زینت ہی کو ڈھانکنے کے لیے کہا گیا ہے، زینت ہی کو چھپانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور زینت کیا ہے؟ وہ چیزیں جو خوبصورتی والی ہوتی ہیں، جس کو دیکھ کر کے انسان
اپنے یعنی مرد اپنے اندر کچھ محسوس کرتے ہیں یا کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے چہرہ ڈھانکنا سب سے زیادہ ضروری قرار دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تہمت لگی تھی، بہتان لگا تھا، تو بخاری شریف کے اندر اس واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، بہت تفصیل سے۔ اس میں ایک ٹکڑا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب میں اپنا ہار لینے کے لیے گئی، جو میرا ہار جو ہے گم ہو گیا تھا، اور ہار لینے کے لیے گئی جہاں میں قضائے حاجت کے لیے گئی تھی، وہاں ہار میرا لگتا ہے چھوٹ گیا تھا۔ میں جب وہاں گئی ہار لینے کے لیے اپنا گلے کا، تو مجھے مل گیا۔ جب میں لے کر کے واپس آئی تو دیکھا پورا قافلہ چلا گیا۔ میں وہیں پر لیٹ گئی کہ جب لوگ کو پتا چلے گا واپس آئیں گے اور آ کر کے مجھے لے کر کے چلے جائیں گے۔ کہا کہ میں وہیں تھک گئی تھی، تھک کر کے لیٹ گئی تھی۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، جو کہ قافلے کے بالکل پیچھے پیچھے رہتے تھے، ان کا کام ہی یہی تھا کہ کیا چیز پیچھے چھٹی ہوئی ہے اس کو جو ہے حاصل کر لیا جائے، لے لیا جائے، اور لے کر کے وہ بعد میں قافلے سے ملتے تھے۔ ان کا کام بہت دیر میں باہر نکلنا تھا، یعنی قافلے سے ملنا تھا تاکہ چھٹی ہوئی چیزوں کو حاصل کر لیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صفوان بن معطل نے مجھے حجاب کی آیت سے پہلے دیکھا تھا، اور میرا چہرہ دیکھتے ہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، یعنی مصیبت کے وقت یہ جملہ پڑھا جاتا ہے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی اور دیکھا کہ صفوان بن معطل نے میں نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ یہ بخاری شریف کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ میں نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، کیونکہ آیت حجاب نازل ہو چکی تھی، پردے کی آیتیں نازل ہو چکی تھی۔ بالکل صریح طور پہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابیات اور اسی طریقے سے ازواج مطہرات، ان کا یہ مسلک تھا، ان کا یہ ماننا تھا کہ چہرے کا پردہ اصل پردہ ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری آیتیں اس پر دلالت بھی کرتی ہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر جلباب پہنے۔ جلباب کا مطلب ہوتا ہے اوڑھنی جو چہرے کو ڈھانک دے، اپنے گریباں کے اوپر جلباب پہنے۔ جلباب کا ترجمہ اور مطلب جا کر کے آپ ڈکشنری میں دیکھیے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے ایسا لمبا کپڑا جو کہ چہرے کو ڈھانک دے، وہ نہیں جس سر کو ڈھانکے۔ صرف سر کو ڈھانکنے والی چیز کو جلباب نہیں کہا جاتا، بلکہ چہرے کو ڈھانکنے والی چیز کو جلباب کہا جاتا ہے۔ سورہ احزاب کی یہ آیت بالکل موجود ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ہمیں استعمال کرنا ہے، جس کو ہمیں اختیار کرنا ہے، اپنے گھر کے اندر بولنا ہے۔